حکم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ کتاب شروع. ایک قطع نصیر ملت اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کیوں محفل کو سجاتے ہیں؟ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، کیونکہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. جب آپ ہلچل کو دیکھتے ہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ادب سے بیٹھو. اگر اس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں تو ادب سے بیٹھو. خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی مرضی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی، پر میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدوہا، جلوہ حق نما، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، دلدار کی آمد. نعرہ رسالت. ان الفاظ کے سائے میں علاقے کی عظیم علمی روحانی شخصیت ارباب علم و دانش میں جن کا شمار ہے. میری مراد زینت محفل، حسن محفل، آرائش محفل قبلہ پیر سید صاحبزادہ ضیاء الحسنین ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے بارے رحمت فرمائیں. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن بن حسین. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمت. حضرات زیبکار، معزز علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، آج کی اس پروقار تقریب کے منعقد کرنے پر میں اہلیان سندھ تحریک منہاج القرآن برادرم محمد چودھری محمد افضل قادری صاحب کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس بزم میں ہمارے مہمان جو کہ میں بہت چھوٹا سا تھا، بچپن تھا ہمارا، 16-17 سال کی عمر تھی جب راشد باجوہ صاحب تحصیل صدر منہاج القرآن سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی. تو میرے خیال سے 24 سال پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی. تب سے آشنائی ہے. اللہ رب العزت ان پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. برادر چودھری محمد منیر صاحب دیو اس مجلس میں موجود ہیں. اللہ سب احباب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے.
میں 20 منٹ لیٹ پہنچا ہوں اور یہ 20 منٹ میں اپنے کھاتے میں ڈالوں گا، آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا۔ تو دنیا میں جتنی بڑی شخصیات آئی ہیں، ان تمام شخصیات کی زندگیوں کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں، جب ان بڑے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا تو ان کی جب زندگی پر کتابیں لکھی گئی تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے ان کو جو زندگی دی تھی، اگر یہ تھوڑی دیر اور جی لیتے تو اور دنیا کی خدمت کر سکتے تھے۔ سکندر تھا، امیر تیمور تھا، شیکسپیئر، یہاں تک کہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، ورنہ وہ انگریزی زبان کی اور بھی خدمت کر سکتا تھا۔ بڑی شخصیات جتنی بھی اس کائنات میں گزری ہیں، آپ جب ان کی زندگیوں پر جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ابھی زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، ورنہ وہ اور بڑے کام کر سکتے تھے۔ لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا خالق اور مالک اس ذات کا جب قرآن میں تعارف کرواتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، تمہارے لیے میں نے ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زندگی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ذات کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 63 سال کی عمر ہے اور ابھی تو بڑے کام رہتے تھے، ابھی تو اور بڑی خدمت کی جا سکتی تھی اللہ کے دین کی، بلکہ اس کا خالق و مالک قرآن میں صدا دیتا ہے کہ لوگوں، میرے حبیب کی زندگی اس کائنات کی سب سے کامل اور اکمل زندگی ہے، تمہیں اس کی زندگی میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس کی پوری حیات اٹھاؤ، ایک بھی مقام ایسا نہیں جہاں لوگوں کو نقص نظر آیا ہو، کمی نظر آئی ہو، کمی نظر آئی ہو۔ وہ اتنی کامل ذات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو آئینہ مصطفیٰ میں سنوار لو، کیونکہ یہی کامل ہے۔ اس کے سوا تاریخ بشریت میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی اتنی کامل ہو۔ فرمایا یہی ایک ذات ہے۔ آئیڈیل کسی کو بنایا جا سکتا ہے تو وہ فقط محمد رسول اللہ کی ذات والا ہے۔ ہم چونکہ لوگ میلاد تو مناتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کی زندگی کو شامل نہیں کرتے۔ ہم نے کیا ایمانداری سیکھی ہے محمد رسول اللہ سے؟ دنیا میں ایماندار قوموں میں ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں تو کر رہے ہیں، کیا ہم اتنے ایماندار ہیں جتنی محمد رسول اللہ کی ذات چاہتی تھی؟ آپ ایک واقعہ سنیے گا، میرے پسندیدہ ترین واقعات میں ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے علی المرتضیٰ شیر خدا موجود تھے، اور چشم فلک نے ایسا خوبصورت منظر بھی نہیں دیکھا ہوگا اور ایسی خوبصورت گفتگو بھی نہیں سنی ہوگی۔ ہجرت میں ہم حضرت علی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ہجرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہجرت مدینہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہمارے دل میں بغض اہل بیت نہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ او بھائی، اہل بیت ہجرت میں علی کا ذکر کہاں ہے؟
وہ ذکر گول کر جاتے ہو. چشم فلک نے ایسی خوبصورت گفتگو نہیں سنی. علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ سے فرما رہے ہیں علی یہ جو شخص تلوار لیے کھڑا ہے اس کے پیسے میرے گھر میں پڑے ہیں. باہر قاتل کھڑے تھے قتل کرنے کی نیت سے. یہ جو فلاں شخص ہے اس کے پیسے میرے گھر میں ہیں. وہ دیر نوجوان دیکھ رہے ہو جس کے ہاتھ میں تلوار بے نیام ہے اس کا سونا میرے گھر میں پڑا ہے. دیکھیے کردار کا عالم کیا ہے, ذات کامل کتنی ہے. جانی دشمن تھے لیکن جب پیسے رکھوانے کی باری آتی تھی نظر دوڑاتے تھے کہ مکے میں کوئی امین ہے کہ نہیں ہے. نظر جب رکتی تھی تو محمد الرسول اللہ پہ آیا. احسان دانش کا بڑا خوبصورت شعر ہے. احسان دانش کہتا ہے مدتوں آرائش حسن ہوتی رہی, مدتوں آرائش حسن ہوتی رہی تب ایک شخص کو نین کا حاصل بنا. مدتوں آرائش حسن ہوتی رہی تب ایک شخص کو نین کا حاصل بنا. وہ محمد نبی ہے. وہ ساری نظر دوڑاتے مکے میں کوئی تو ہو جو امین ہو. جب نظر ٹھہرتی تھی تو اس پہ ٹھہرتی تھی جس پہ رب کی نظر بھی ٹھہرتی. حضور کے پاس آ جاؤ. یہ ہے اسوہ حسنہ, یہ کردار ہے, اسے کریکٹر کہتے ہیں. اور اتنا کامل حضور فرما رہے ہیں علی وہ جتنے تلواریں لیے کھڑے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ساری امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. تم اس وقت تک مدینہ نہیں آؤ گے جب تک یہ ساری امانتیں ان کو واپس نہیں کر کے آ جاتے. اور علی کو اس بستر مرگ پر سلایا جو حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے, قتل کرنا چاہتے تھے. کس کو کرنا چاہتے تھے؟ جو اس بستر پہ لیٹا ہوتا. اور اس بستر پر کس کو لٹایا؟ اسے مشکل کشا کہتے ہیں کہ ہر مشکل مقام پر علی کو آگے کیا. ہر مشکل مقام پر آگے کون ہوتا تھا؟ مولا علی. مبارزت ہوتی تھی. مبارزت یہ ہوتی تھی تین کافر ایک طرف سے آتے تھے جو ان کے سورما ہوتے تھے اور وہ اعلیٰ حسب نسب والے ہوتے تھے. سب سے بہادر لوگ تین. اور مسلمانوں کی طرف سے بھی مبارزت ہمیشہ علی المرتضیٰ شیر خدا کیا کرتے تھے. حضور نے یہ نہیں کیا کہ اپنا خاندان محفوظ رکھا, دوسروں کے بچے مروا دیے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دیتا کہ اپنا خاندان محفوظ رکھا اس نے. فرمایا نانا اگر سب سے مشکل مقام آئے گا تو مصطفیٰ کا خاندان سب سے پہلے تمہیں نظر آئے گا. یہ نہیں کہ تقریرہ چوکچ کری گیا یہ تقریرہ کر کے لوگوں نے منڈیا کو آگا فرانے نے تمہیں قتل کر چڑھ تمہیں انہوں بھی کر چڑھ. اپنا یہ پاکستان میں ایسا ہوا یہ جتنی جہادی تنظیمیں تھیں ان کی بیٹیاں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کی بیٹیاں بیٹے امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے جب یہ لوگوں کے بچوں کو افغانستان میں مروا رہے تھے. یہ کوئی دور ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھی. ہم ایسے لوگوں کے سپرد ہیں جو اپنی اولاد کو بچاتے ہیں دوسروں کے بچوں کو آگے کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ نے بتا دیا کہ اسلام پر جب بھی کڑا وقت آئے گا تو لوگوں یاد رکھنا میرا علی سب سے پہلے کھڑا ہوگا. اس بستر پر سلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کو بتایا کہ ہم اس کائنات کے سب سے بڑے امین ہیں. اپنا کردار کے پیش کرو کہ دنیا تمہیں ایماندار سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے پیسے دیتے نہ واپس نہیں دے کر. آج دنیا ہمیں پیسے نہیں دے, کیوں نہیں دے رہے؟ اسی کیا کہ
जाओ जो होंदा जे पर हुण कर रहे ने वो बिना जो तुहाडा कर देगा भी कढ लैणगे तुसीं भी जिद्दे तुसीं तेज बनदे हो तुहाडे तों वध तेज रखे कढांगे तुहाडे विचों। अमीन नहीं है हम। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते वाला सिफात का पहला दर्स, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए उसवाए हसना कितना कामिल है अमानत में। ए उम्मते मुहम्मदिया, तुम्हारा नबी तुम्हें अमीन दे देखना चाहता है। वो चाहता है लोग तुम पर अंधा एतमाद करें। आर्डर कुछ देते हैं, सैंपल कोई आर्डर कोई, वो जब वापस भेजते हैं फिर पीरापुर तो ईज़लैंड हो जाता है, सारा माल वापस आ गया, कंटेनर इन्हें करोड़ तक लिया सी। तो बाद में वो पता चलता है कि जो चीज़ उन्होंने कही थी, तुमने अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने के लिए जुल्म किया। देखिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत, शाम की मंडी है, शाम की मंडी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूरें लेकर गए। रास्ते में बारिश हो गई और खजूरें, ऊपर वाली खजूरें गीली हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की आदमी मंडी में, जहाँ पूरी दुनिया से लोग अपना माल लेकर आते थे, जैसे सियालकोट के जो ताजर हैं उनसे पूछिए ये जर्मनी जाते हैं या इटली जाते हैं, जहाँ पर आलमी मेले मुनक़िद होते हैं, ये बड़े आर्डर वहाँ से मिलते हैं। एक ताजरा नहीं था, मैं को अंदाजा और ये दस दे आगे कितने मैं शमाउं दी मेरे साथ, ये तो जगह होते हैं, ये ऑर्डर बड़े ऑर्डर यहाँ से मिलते हैं। ऐसा ही शाम की जो मंडी थी ये आलमी मंडी थी, यहाँ पूरी दुनिया के ताजिर आते थे, अपना सामान बेचते थे और वहाँ से चले जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की मंडी में खजूरें लेकर गए। जाते ही आपने क्या किया, गीली खजूरों को अलग किया, सूखी खजूरों को अलग कर दिया। गीली खजूरों का रेट जो था वो कम कर दिया, सूखी खजूरों का रेट जो था वो, जब लोगों की निगाह पड़ी कहने लगे कि ये कोई नस्ली ताजर आया है। पंजा दिन वाले सेब दागी जड़े ना वो जिन्नी टेक्निक पा के छापर च पा के देंगे ना रूट वाले, वो उनको भी पता था कि इस मंडी में होता क्या है, लेकिन हैरान रह गए, धूम मच गई कि शाम की मंडी में कोई हस्ब नसब वाला आया है, कोई आला नस्ली आया है, कोई खानदानी, जिसे आप खानदानी कहते हैं, कोई खानदानी आया है। जो खानदानी होता है उसका मिजाज अलग होता है, उसके पीछे पूरी तारीख होती है, उसके बाप दादा परदादा पूरा शजरा चल रहा होता है, वो एक शख्स नहीं होता। आप हमारे सामने बैठे हैं तो आप नहीं बैठे, ये आपका बाप बैठा है, ये आपका दादा बैठा है, ये आपका परदादा बैठा है, ये पूरी नस्ल बैठी होती है जब एक इंसान मौजूद होता है। किसी की आंखें बाप की तरह होती हैं, किसी के हाथ दादे की तरह होते हैं, तो ये पूरा नस्ल चल रही होती है। और मुस्तफा तो करीमों का बेटा था, अहले मक्का कहते थे अंता करीमुन वजद्दुन करीमुन अबन करीमुन, तू भी करीम, तेरा बाप भी करीम, तेरा दादा भी करीम था। मक्का के दिन कहा तो वो धूम मच गई कि यहाँ कोई आला ताजिर आया है नस्ली। तो उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसा ईमानदारी से लोग काम ही नहीं करते, वो तो सारा कुछ मिक्स करके बेच के चले जाते हैं। तो जो मैसरा साहब था उसने जाके खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज की, उसने कहा कि अल्लाह ने इसको पता नहीं क्या आज़मत व शान अता की है, कितना अमीन बना के भेजा है, इतना सच्चा। इसने गीली खजूरों को अलग किया, सूखी खजूरों को अलग किया। लोग सामान खोल रहे थे, ये पढ़िए तारीख में, लोग अभी अपना मालवी मंडी में सामान खोल रहे थे, मैसरा कहता है हम फरोख्त करके वापस भी निकल पड़े। हम मैसरा ने आके कहा कि हम बेच के वापस भी आ गए थे। शर्त क्या है? लोगों, मुस्तफा ने तिजारत में अमानत को रिवाज दिया। कहा कयामत तक मेरी उम्मत के लिए मिसाल बन जाए कि जब लोग तुमसे सौदा खरीदे
تو ان کو پتا ہو یہ مصطفیٰ کے غلام سے خرید رہے ہیں. یہ نہیں کہ 5 میٹر لے کے جان کروں جا کے 4 نکلا ہے ناڑا دے باجی اللہ دی قسم ہے 2500 دا سانو ایتھے پہ تے بعد 1700 دا دے چھڑدے نے اسے باجی نے 800 کتھو کاٹا پا لیا بھائی تسی جے 2500 دا اللہ دی قسم ہے گھر پہ آ سی. یہ امانت نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تجارت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی طرح امانت محمد رسول اللہ کی زندگی سے اپناؤ کیونکہ اس کی ذات کامل ہے باقی کسی کی ذات کامل نہیں. انسان کا جو سب سے مشکل جہاں انسان کا کردار دیکھا جاتا ہے جو مشکل جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے. انسان کو جتنا اس کے بچپن کے دوست جانتے ہیں یا اس کی بیوی جانتی ہے کوئی نہیں جانتا. بیوی کو اور بچپن کے دوست کو وہ ساری تھوڑی اندر کتا تو واقف ہو جاتا. وہ موڈا میرے سامنے بیٹھ گیا اس کا کوڈ یہ نا ایک عالم تھے تو میرے پاس ان کی کوئی اپنے دوستوں سے ناراضگی ہوئی تو انہوں نے مجھے سالس بنا دی. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ میری عزت نیچے کر میرا انہوں نے کوئی اختلاف نہیں ساری دنیا میری عزت کر دی گیا ہے اے میرے یار نے بچوں کے گھر ان کا دلیل یہ تھی کہ گھر والے نہیں کرنی تھے باہر والے تو کرنی یہاں کہو سو میری عزت کر. میں انہوں نے کہا میں کہ تسی یہ عزت کیوں نہیں کرتے. مولانا صاحب نے علامہ نے سارا کچھ کہتے ہیں عیسیٰ مسیح نے بچپن تو جاننا یہ مولوی عزت دی بڑی ہے لیکن ہم جب اس کی بچپن کی کرتوتوں کو دیکھتے ہیں تو کیسے عزت کریں. ورنہ بچپن کا دوست سے آپ نے عزت کروانی ہے تو پھر یہ تو بات نہ کرو کہہ کے اس سے عزت ویسے بھی کہہ کے نہیں کروائی جائے. تو بچپن کا دوست انسان کے ہر کرتوت سے واقف ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ کے بچپن کا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھا. میرے نبی کی بیداغ جوانی لڑکپن کو ابو بکر نے دیکھ رکھا تھا. 40 برس کی عمر میں محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. ابو بکر نے کیا کہا اگر آپ کہتے ہیں تو ابو بکر بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس قدر بے داغ جوانی بچپن کا دوست سب سے پہلے اسلام لا رہا ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی. اس قدر بے داغ کردار محمد الرسول اللہ کا ہے. اس کے بعد آتی ہے بیوی جو انسان کو سب سے زیادہ جانتی اور جانتی ہے چوری ہوگی راندا غصہ کی ہو جائے تے چوری راندا مزاج ایسے نہیں ہو کہتے ہیں چوری ہوئے گا یا پیر ہوئے گا یا مولوی ہوئے گا تے باہر گھر اسی تینوں نہ مانے پیر نہ تینوں مانے چودھری تے نہ جو مرضی ہو جائے گھر والے نہیں. لیکن بیوی تو ویسے نہیں مانتی. بتائیے جس شخص کا اپنی بیوی سے بڑا اچھا تعلق ہے نا وہ پیٹے جا کے پھر بھی کہہ دیے پائیں تھوڑے غصے دے بڑے تیز نے باقی سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن جب بڑی عزت کرے گی نا پھر بھی اینا نشر پیکے جا کے ضرور کریں. لیکن اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جب اس کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر نزا کا عالم داری تھا. محمد الرسول اللہ ان کے سرانے بیٹھے ہیں اور خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں نے بڑھاپے کے عالم میں 60 برس کی عمر میں غار میں حضور علیہ السلام کا کھانا لے کر جایا کرتی تھی اور میرا رب خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا کرتا تھا. یہ بیوی ہے. اور جب آخری وقت تھا اس قدر کامل زندگی ہے گھر کی کہ وہ زوجہ کیا کہتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ
میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میری ایک خواہش ہے، یہ جو کالی کملی آپ کے دوش مبارک پر ہوتی ہے، مجھے کفن اس کالی کملی کا دے کر اس کائنات سے، یہ ہے کردار، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، جس کی زندگی کا کوئی پہلو اٹھاؤ، بچپن اٹھاؤ، آپ کو عظیم نظر آئے گا، اور بچپن اتنا اعلیٰ کہ جناب ابو طالب، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ کی ذات والا صفات، سارے بت پرست بیت اللہ کے اندر اللہ کا واسطہ دے رہے تھے، عزا کا واسطہ دے رہے تھے، خبل کا واسطہ دے رہے تھے، وہاں پر ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو اٹھا کر آ گئے، بارش مانگ رہے تھے، رات کا واسطہ بارش دے، خبل کا واسطہ بارش دے۔ جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ حضور کو اپنی گود میں اٹھایا، حضور کی پشت مقدس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور عرض کی، مولا اس کے چہرے کے صدقے میں ہمیں بارش عطا فرما، اس کے چہرے کے صدقے میں ہمیں بارش عطا کیجئے۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ آسمان سے چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی، اس کو پکڑا اور گھر لے گئے۔ دنیا میں ایک چچا ایسا ہے جو اپنے بھتیجے کی نعتیں کہتا ہے، ایسی چاچا زمین تے قبضہ کرتا ہے یا کوٹھی تے قبضہ کرتا ہے، یا تواڈے پتریے دی پیڑی تے قبضہ کرتا ہے چاچا، لیکن اس کائنات کا ایک چچا ایسا ہے جس نے قصیدہ ابو طالب پڑھیے کبھی، کیا کہا؟ یستسقى الغمام بوجهه، ابو طالب کہتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے جس کی برکت سے میرا رب آسمان سے بارش نازل کیا کرتا ہے۔ یہ طویل قصیدہ لکھا کس کی شان میں؟ بھتیجے کی شان میں۔ یہ ہے کردار، اگر اس کے بچپن کو دیکھو گے تو لوگوں کامل و رکمل پاؤ گے، اس کی جوانی کو دیکھو گے کامل و رکمل پاؤ گے، اس کے نبوت کے ایام کو دیکھو گے کامل و رکمل پاؤ گے۔ کبھی وفاداروں کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لینا۔ وفادار کون ہوتا ہے؟ کائنات کا سب سے وفادار شخص اگر اس کائنات نے پیدا کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات۔ ہم تو لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے دوست بناتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اہل مدینہ نے، اہل انصار نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا مصطفیٰ پر۔ یہاں تک آتا ہے انصار نے عرض کی حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، جس شخص کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور میری اس بیوی سے جو طلاق یافتہ ہوگی المہاجرین شادی کر سکتے ہیں۔ اس قدر انصار نے اظہار کا مظاہرہ کیا، اور یہ انصار ہی ایسے تھے جو اسلام کا حسن تھے، اور یہی انصار محب اہل بیت کی شان ہے۔ انصار اٹھائیے تاریخ، پڑھیے انصار کون ہیں، انصار کے عقائد کیا تھے، اور اہل بیت کا پرچم کس نے اٹھایا تھا؟ یہ صحابہ نہیں؟ کیا یہ نہیں صحابہ؟ کیا یہ محب اہل بیت نہیں؟ انصار کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیے، کون ہیں؟ میرے نبی نے جن کے لیے دعائیں کی ہیں، اور جن سے مصطفیٰ نے وفائیں کی ہیں، اور جنہوں نے مصطفیٰ سے وفائیں کی ہیں، اور جن کی نسلوں نے بھی مصطفیٰ سے وفا کی ہے، وہ انصار اللہ۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں جائیں، مدینہ طیبہ میں آپ گلیوں میں گھومیں، آپ کو جگہ جگہ انصار کی اولاد کھجوریں کہیں تقسیم کرتی ہوئی نظر آئے۔ آپ کی افطاری مسجد نبوی میں کون کرواتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ انصار کی اولاد ہے، 80 سال کا، کیوں آجی ربانی صاحب؟ یہ انصار کی اولاد ہے لوگوں، 80 برس کا بوڑھا شخص
میں مدینہ طیبہ میں اب لفٹ میں میں اوپر جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک بوڑھا شخص بمشکل افطاری کا سامان اٹھا رہا تھا، لیکن اس کا انداز دیکھیے مصطفیٰ کے مہمانوں کے ساتھ محبت کا عالم 1400 سال پہلے والا ہی ہے، 14 صدیاں گزر گئی لیکن انصار کے مزاج میں آج بھی فرق نہیں آیا، ان کی اولاد بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا نبھا رہی ہے 14 سال کی بات۔ میں جو کر رہا تھا کائنات کا سب سے با وفا شخص محمد رسول اللہ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مفادات کے ساتھ کے لیے تعلق بناتے ہیں، مفاد ختم ہوا، یاری ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے آخری غزوہ میں جب انصار جو مہاجرین تھے ان کو زیادہ حصہ دیا تو کچھ نوجوان انصار تھے، انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ انہیں اپنوں کی محبت واپس لے جائے، ایک وقت آئے گا جب اسلام عروج پہ آئے گا یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوگی کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، حضور نے سارے انصار کو جمع کیا، فرمایا انصار جانتے ہو یہ طیبہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا، یہاں لوگ گدھے کی طرح ہی ہنا کر داخل ہوتے تھے تب بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے، میرے قدم کی وجہ سے یثرب آج طیبہ بن چکا ہے، طیبہ بن چکا ہے، مدینہ بن چکا ہے، منورہ بن چکا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ میری وجہ سے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں انصار اللہ بنایا، اللہ کا مددگار۔ کس کا مددگار؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ یہ انصار ہے، انصار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مددگار۔ میں تمہیں انصار بنایا میرے رب نے، تم انصار ہو۔ یہ کس کی وجہ سے بنے؟ یہ میری وجہ سے۔ تو حضور نے یہ ساری باتیں گنوا کر کہا اب تم کہو مصطفیٰ تیرے شہر والوں نے تجھے نکالا تھا، ہم نے تجھے بنا دیا، ہم نے تجھے بنا دی۔ حضور نے ان کے احسانات گنوانے شروع کیے اور حضور نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا اہل مدینہ حیاتی لکم و مماتی لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے ہے، میری موت بھی تمہارے لیے ہے۔ تم کیا سب مجھے بے وفا سمجھتے ہو؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جس کے ساتھ نسلی کی پہچان ہی وفا ہوتی، نسلی کی پہچان وفا ہوتی، اور میرا نبی سب سے وفا کو نبھانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مجھے بتاؤ لوگ دنیا کا مال لے کے جا رہے ہوں اور تمہیں مصطفیٰ کی ذات عطا کر دی جائے۔ یہ حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے، اس میں اعتراض کھلا، کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ دنیا کا مال و متاع لے کے جا رہے ہوں اور انصار تمہیں مصطفیٰ کی ذات مل جائے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو نفع کا سودا ہے۔ اور یاد رکھنا انصار پوری دنیا اس گھاٹی کی طرف جائے، انصار اس گھاٹی کی طرف جائیں، مصطفیٰ اس کی طرف نہیں جائیں گے، انصار کی طرف جائیں گے، پوری دنیا ایک پاسے، انصار تم میں تمہارے ساتھ رہوں، یہ ہے وفا۔ مصطفیٰ کی زندگی کا کوئی پہلو تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے گھر میں جب بھی گوشت پکتا تھا تو حضور علیہ السلام وہ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے۔ تھوڑا یار مر جائے نا، تھوڑے پڑھ مرے نے کبھی کسی کی قبر نہیں گئی، جن کے ساتھ شب و روز بسر کرتے تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے سالوں بیت جاتے ہیں کبھی ان کی قبر پہ نہیں جاتے، لیکن محمد رسول اللہ جیسا وفا کو نبھانے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ چلی گئی دنیا سے لیکن محمد رسول اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ میں کیونکہ ان کا تعلق میری رفیقہ حیات جس نے وفا کو نبھایا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے 5 منٹ ہیں، آخری بات آپ سے عرض کریں، بیٹیاں، ہمارا بیٹیوں سے جو تعلق ہے وہ
ویسا نہیں جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں، 2 بہنوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ عرب کے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، فرزدق جو شاعر اہل بیت جسے کہا جاتا ہے، فرزدق ایک دن حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ میرا دادا اور میں نے سینکڑوں بیٹیوں کو، انہوں نے 360 کی تعداد بتائی کہ میں نے 360 بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ ان کے باپ ان کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہوتے تھے، ہم پہنچ جاتے تھے، کتنے پیسے لوگے اس بیٹی کو دفن نہ کرنا، خدا کی غضب کو دعوت نہ دینا۔ تو فرزدق کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، کیا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا؟ میں نے 360 بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، میں فدیہ دے دیتا تھا، اونٹ دے آتا تھا کہ اس بیٹی کو زندہ دفن نہ کرنا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا رب مجھے اس کا کوئی صلہ دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیا مطلب دے گا؟ اللہ نے صلہ دے دیا ہے، اللہ نے صلہ دے دیا۔ ان بیٹیوں کو بچانے کی برکت سے اللہ نے تجھے میرا غلام بنا دیا، تجھے میری صحبت میں جو بٹھایا ہے تو کیا سمجھتا ہے رب ابھی دے گا؟ میرا رب تو کسی بندے سے ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، اسے نقد عطا کرتا ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مزین کر دیا۔ اور یہی شاعر فرزدق، پھر کیا لقب ہے؟ شاعر اہل بات سمجھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بیٹیاں جن کے گھر بچے پیدا نہ ہوں ان بیٹیوں کو تکلیف نہ پہنچایا کیجیے۔ یاد رکھیے گا ایسی بیٹیوں کی صدائیں عرش کے پار جاتی ہیں، رب کے عرش پر پہنچتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آ گئی، اس نے آ کے عرض کی موسیٰ دعا کیجئے میرا رب مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے، جیسے یہاں ساس تانے دیتی ہے، سسر تانے دیتا ہے، نندے تانے دیتی ہیں، بھابیاں تانے دیتی ہیں، محلے کی عورتیں جنہ در لاغ نہ لینا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ موسیٰ کلیم کے پاس آئی، عرض کی موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ موسیٰ چلے گئے رب کے پاس، نبی کریم ہوتا ہے تو عرض کی مولا ایک نمانی مجھ سے اولاد مانگنے ہیں۔ اللہ کریم نے عرض کی انی کتبتها عقیما، ہم نے اسے بے اولاد لکھا، اولاد نہیں دیں گے۔ کلیم واپس آ گئے، چند مہینے گزرے، وہ عورت دوبارہ موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں، موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے، رب سے جا کے دعا کر اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کلیم اللہ اٹھے پھر گئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی خطبتها عقیما، ہم نے اسے بے اولاد لکھا ہے، موسیٰ اولاد نہیں دیں گے۔ کلیم اللہ واپس آ گئے۔ 1 سال کے بعد وہی عورت ایک بیٹا اٹھائے ہوئے کلیم کی بارگاہ میں آ گئی، کلیم اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کیا کہ کلیم اللہ دیکھیے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ موسیٰ کو غصہ آ گیا، جلالی تھے، کہا میں 2 مرتبہ اس کی سفارش لے کے گیا، مجھے کہتا تھا اس کو عقیم لکھا ہے، نہیں دینی اولاد، یہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اپنے رب سے ساتھ جا کر جھگڑنا شروع ہو گئے، مولا یہ کہاں سے لائی اولاد؟ میں تیرے پاس آیا، تو مجھے کہتا تھا انی کتبتها عقیما، اب کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ کریم نے کلیم سے فرمایا کلیم جس دن یہ تیری بارگاہ سے گئی تھی اس نے مصلی بچھا کر مجھے پکارا تھا یا ارحم الراحمین، کہا جب اس نے دل کی پہنائیوں سے مجھے صدا دی میری رحمت جوش میں آ گئی، تو موسیٰ کلیم اللہ میں نے اسے اولاد دے دی، میں نے اس کی قسمت کو ہی بدل کیا۔ لوگوں بے اولاد بیٹیوں کو تانے نہ دیا کیجیے، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العزت سے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرے نبی کی زندگی ہے. میرے نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے، جو پڑھایا ہے، وہ یہ ہے کہ میلاد کا پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں اپنی زندگی بدلو. اگر زندگی نہیں بدلنی تو محبت کا خالی دعوے کا کیا آپ کو ثمرہ مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل سکتا. تو مصطفیٰ کی ذات اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو، اپنی شادیوں کو، اپنی فوتگیوں کو، ساری چیزوں پر محمد رسول اللہ کو ترجیح دیجیے. پہلے نبی کی ذات ہے، باقی اس کے بعد ہے. ایسے لوگ ہیں. میرے پاس ایک اس علاقے کے بڑے عزت دار شخص تھے، تو وہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی میری بہن کو طلاق ہو گئی. تو ہم، آپ جانتے ہیں معاشرے میں ہمارا عزت وقار کیا ہے، لیکن میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے نبی کا کیا اس بارے میں حکم ہے. میں حیران رہ گیا سر. وہ کہہ رہے تھے ہماری عزتیں کیا ہیں، ہماری عزت و وقار کا کیا مقام ہے. ہماری عزت وقار مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ ہے. کہنے لگا کہ اگر میرے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آؤں گا. مجھے نبی کی شریعت عزیز ہے. تو یہ ایسے ہمارے معاشرے کے لوگ. لیکن میں آپ سے دوبارہ استدعا کر رہا ہوں، لوگوں میرے نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے علاقے میں تشریف لائے جناب چودھری محمد راشد باجوہ صاحب، اور آپ تمام احباب تشریف لائے، ان کے احباب تشریف لائے ہیں. اللہ کریم اس 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کل جو خطاب ہے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اکبر صاحب، آپ شیخو پورہ فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور، یہ محبت رسول پر گفتگو فرمائیں گے. کل جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اکبر صاحب خطاب فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ کو برکات عطا فرمائے. اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.